اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ رمضان کا مہینہ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، لوگوں میں مختلف نوعیت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں رمضان کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ دیگر عبادات کے جھمیلے میں پڑتے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے روزہ رکھ لیا تو وہ اس کے ساتھ افطاری میں شریک ہو جاتے ہیں۔ باہر بھی افطار پارٹی میں شرکت کا موقع ملا تو سماجی پہلو سے یا پھر افطار سے اپنا حصہ وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ عید یہ لوگ بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ عید کی رات اگر خرمستیوں میں کالی نہ کی ہو تو عید کی نماز پڑھ کر مسجد میں سالانہ حاضری کی رسم بھی پوری کر لیتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں چاروں ناچار روزہ رکھتے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ مشقت اور تنگی کا مہینہ آ رہا ہے، سخت گرمی میں پیاس کی مشقت اور بھوک کی تکلیف جھیلنی پڑے گی، راتوں کی نیند خراب ہوگی، کاروبار حیات متاثر اور معاملاتی زندگی درہم برہم ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ رمضان کا ایک ایک دن گن کر مہینہ پورا کرتے ہیں۔ آخر کار اس مہینے کے خاتمے پر ان کی یہ سالانہ مشقت ختم ہو جاتی ہے اور جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد رہتے ہیں۔ ایک تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے روزے ذوق و شوق سے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن، نوافل اور دیگر عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ روزے کی مشقت تو خیر انہیں بھی محسوس ہوتی ہے، مگر وہ اس حوصلے سے برداشت کرتے ہیں، وہ امید رکھتے ہیں کہ اس مشقت کے بدلے میں جو اجر انہیں ملے گا اس کے مقابلے میں یہ تکلیف کچھ بھی نہیں۔ امید ہے کہ ایسے صالحین اللہ سے اپنی محنت کا بہترین اجر پائیں گے۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے سے قبل ہی رمضان کے انتظار میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہ رجب اور شعبان کے مہینوں کا ایک ایک دن گن کر گزارتے ہیں۔ ان کی عید اس دن ہی سے شروع ہو جاتی ہے جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ تیسرے گروہ کی طرح یہ لوگ بھی روزے کی مشقت خوش دلی سے جھیلتے اور عبادات میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں، مگر ان کا اصل امتیاز یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مہینہ بن جاتا ہے۔ روزے کی ایک ایک مشقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا تعارف بن جاتی ہے۔ جب پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ مالک، ایک ایسی کائنات میں جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، تو نے اس کو پانی کا گہوارہ بنا دیا۔ مالک، تو ساری زندگی ہمیں پانی پلاتا ہے مگر ہم نہ جان سکے کہ یہ پانی کیسی نعمت ہے۔ آج جب حلق میں کانٹے پڑے تو معلوم ہوا کہ یہ بے ذائقہ مشروب کائنات کے ہر ذائقے سے بڑھ کر ہم اس نعمت کے لیے شکر گزار ہیں۔ جب بھوک سے ان کا وجود نڈھال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آقا، تو سورج، بادل، ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا اور زمین سب کو ملا کر ہمارے لیے غذا فراہم کرتا ہے۔ جس دنیا میں ہزاروں قسم کے حیوانات کے لیے صرف بے ذائقہ گھاس اگتی ہے، وہاں تو نے ایک انسان کے لیے ہزارہ قسم کے ذائقے تخلیق کر دیے۔ غرض روزے کی ہر مشقت اور بے آرامی ان کے لیے معرفت الہی کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ کھانے پینے کی محرومی ان پر یہ واضح کر دیتی ہے کہ ان جیسی لاکھوں نعمتوں میں وہ ہر لمحے جی رہے ہیں۔ اس احساس سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان روزے کی حالت میں ذہنوں سے اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں، وہ اپنی خطاؤں پر شرمسار رہتے ہیں، وہ سراپا احتساب بن کر اپنی سیرت و کردار کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں اپنے رب سے ملاقات کر لی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان لیا کہ اللہ معبود حقیقی بھی ہے اور منعم حقیقی بھی۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے اگر پورے سال کے رزق کا بندوبست کرنا ہے تو رمضان کی پہلی شب کو ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کی طرف رزق اس طرح سے آئے گا جیسے کہ گہرائی کی طرف پانی آتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ایسی برکتیں رکھ دی ہیں، انسان اگر ان برکتوں کو سمیٹنا چاہے تو وہ سمیٹ نہیں سکتا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی پہلی رات آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی شخص رمضان کی کسی بھی رات نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور جنت میں ایک سرخ محل اس کے لیے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ
رمضان کی پہلی شب یعنی کہ جس رات رمضان کا چاند نظر آ جائے، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کی طرف رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ پر روزی کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی طرف پیسہ اس طرح آئے گا جیسے آگے گہرائی کی طرف پانی آتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔